المجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لب لگا کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک دائما یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمیں پر بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمیں پر بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے، اور اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، تو دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، تو دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے، دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے۔ آپ حضرات محبت کے ساتھ تشریف رکھے بیٹھے، خوبصورت آج لنگر کا بھی انتظام ہے، ہمارے جناب برہان صاحب کی جانب سے ان کے گھر والوں کی طرف سے یہ عظیم الشان لنگر حسینی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا انہوں نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ لنگر حسین کا انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل حسنین کریمین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ حضرات آج کا یہ پروگرام 7واں پروگرام ہے، آج کا یہ پروگرام 7واں پروگرام ہے۔ آپ محبت سے پہلی تاریخ سے آ رہے ہیں، یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، ورنہ وہاں چھوڑ دیں۔ آج کا یہ پروگرام 7واں پروگرام ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے بعد اور 3 پروگرام باقی ہے۔ عاشوراء کی شب تک انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام چلے گا۔ آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ روزانہ آ رہے ہیں، یہ امام حسین کی محبت آپ کو کھینچ کر لا رہی ہے۔
آقا حسین کی مرضی سے آ رہے ہیں، ورنہ کتنے لوگ، کتنے نوجوان ہٹھے کٹھے جوان ایسے ہیں جو ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے محلے کے کربلا کے میدان میں کھیلتا ہوا نظر آئے گا. یہ حقیقت ہے. آپ کو کوئی موبائل چلاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی گیم کھیلتا ہوا نظر آئے گا، کوئی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا، کوئی اور کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا، مگر سب کی اپنی اپنی قسمت ہے، سب کا اپنا اپنا مقدر ہے. جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی نصیب کی بات ہے. تو آپ آئے ہیں امام حسین کی محبت میں آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز دنیا میں ہم حسین سے محبت کریں گے تو یہ محبت ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں تو ہم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ کی قسم دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، قبر میں بھی فائدہ ملے گا، میدان محشر میں بھی فائدہ ملے گا. اس لیے کہ محبت ہم کسی دنیا دار سے نہیں کرتے ہیں، نواسۂ احمد مختار سے کرتے ہیں. یہ محبت ایسی محبت ہے کہ یارو یہی محبت ہے جس محبت کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ ہمارے خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا. تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ گھر میں، گھر کو چھوڑ کر کے، آرام کو چھوڑ کر کے، موبائل کو چھوڑ کر کے، ٹی وی نیوز کو چھوڑ کر کے آپ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر بیٹھے نہیں ہیں. آپ اپنے محلے کے کربلا میں اس وقت کھیل نہیں رہے ہیں بلکہ اوریجنل کربلا کے داستان کو سن رہے ہیں. آپ کربلا کے داستان کو سن رہے ہیں. آپ ذکر حسین میں آئے ہیں، آپ ذکر شہید کربلا میں آئے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ذکر شہید کربلا کے صدقے، ذکر شہید کربلا سننے کے صدقے اللہ تعالی ہمارا بیڑا یہاں بھی پار فرمائے گا اور میدان محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار فرمائے گا. اس لیے محبت کے ساتھ بیٹھیں. ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی محبت کے ساتھ بیٹھیں اور بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں. ادھر ادھر اپنے ذہن کو نہ کریں، کسی سے باتیں نہ کریں، بلکہ بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں. چونکہ آپ یہاں آئی ہیں اور یہاں آ کر اگر آپ سنیں گے نہیں، باتیں کریں گے تو آپ کا آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، پھر آنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اگر آپ آ گئے ہیں اپنے گھر چھوڑ کر کے تو یہاں آپ گھر کی باتیں نہ کریں، بہو بیٹی کی باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اس کی اس کی باتیں نہ کریں، بلکہ یہاں صرف سنیں، ذکر حسین سنیں، نبی کی باتیں سنیں، آپ مولا علی کی باتیں سنیں، حسنین کریمین کی باتیں سنیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ جب ذکر ان کا سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ذکر شہید کربلا کے صدقے میں آپ کو کنیز فاطمہ بنا اور ہمارے نوجوانوں کو غلام حسین بنا دے گا، غلام حسن بنا دے گا، غلام شہید کربلا بنا دے گا. تو اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ملجانا محمد بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ دائما یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے دوستو، جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا، حکومت کی کرسی پر بیٹھا، تو اس نے تمام مملکت اسلامیہ میں خط بھیجنا شروع کیا. بالخصوص مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کے گورنر کے پاس خط بھیجا کہ امام حسین سے کہو کہ وہ ہماری بیعت کریں. امام حسین نے انکار کر دیا اور مدینہ کے پربہار فضاؤں کو چھوڑ کر کے آپ نے سفر کے صعوبت
محبتوں کو برداشت کیا, سفر کی تکلیفوں کو برداشت کیا. آپ نے تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے مکہ شریف تشریف لائے. جب آپ مکہ شریف تشریف لائے تو مکہ کے جب غلامان مصطفیٰ کو پتا چلا, بے شمار صحابہ کرام مکہ شریف میں رہا کرتے تھے, جب انہیں معلوم ہوا امام حسین آئے ہیں, ابن رسول آئے ہیں, رسول اللہ کے شہزادے آئے ہیں, تو سب نے خوشیوں کا اظہار کیا اور محبت کے ساتھ سب کے سب امام حسین سے ملنے کے لیے گئے, امام حسین سے ملنے لگے. اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی کہ مدینہ شریف کو چھوڑ کر کے امام حسین مکہ شریف آ گئے ہیں. اور یہ خبر وہاں تک بھی پہنچی, یعنی ملک شام تک بھی پہنچ گئی ہے, عراق تک بھی پہنچ گئی ہے. اب عراق کے لوگوں نے کیا کیا, کوفہ کے لوگوں نے کیا کیا, ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ مشورہ کیا, یہ بات طے پائی کہ امام حسین کو خط لکھا جائے اور امام حسین کو بلایا جائے, اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب یزید کو اپنا پیشوا نہیں مان سکتے ہیں, یزید کو اپنا پیر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیر ہے, ہمارے پیشوا ہے, ہمارے رہنما ہے, ہمارے آقا حسین ہے, ہمارے ماوا حسین ہے, ہمارے ملجا حسین ہے, ہمارے داتا حسین ہے. ہم یزید جیسے ناپاک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ پر دیں گے تو حسین کے ہاتھ پر دیں گے. یہ خط لکھا جاتا ہے, امام حسین کو بھیجا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بے شمار خط آتے ہیں, ایک نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ کم سے کم 150 خطوط سرکار امام حسین کی بارگاہ میں بھیجا جاتا ہے, اور ہر خط میں یہی لکھا جاتا ہے, اے آقا حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں, اس لیے کہ یہاں کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, یہاں کے لوگ آپ کے غلام ہیں, یہاں کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, یہاں کے لوگ یزید کو اپنا پیشوا نہیں مانتے ہیں, یزید کو اپنا آقا نہیں مانتے ہیں, یزید کو اپنا ماوا ملجا نہیں مانتے ہیں, یزید کو اپنا جو ہے یزید کو اپنا پیر تسلیم نہیں کرتے ہیں. اس لیے میرے آقا حسین آپ کوفہ تشریف لے آئے, یہاں کے لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے, سارے لوگ یہاں کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, جوان بھی انتظار کر رہے ہیں, بچے بھی انتظار کر رہے ہیں, عورتیں بھی انتظار کر رہی ہیں, بوڑھے بھی انتظار کر رہے ہیں, سب کے سب آپ کے انتظار میں یہاں ہے. اس لیے آپ تشریف لے آئے. اے آقا حسین اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو ہم کس کے در پہ جائیں گے, ہم کس کی بارگاہ میں جائیں گے, ہم کس کو اپنی فریاد کو سنائیں گے. آپ ہی ہیں میری فریاد کو سننے والے, آپ ہی ہیں مجھے جہنم سے بچانے والے. اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ جب یزید ظلم کر رہا تھا, وہ ناپاک انسان حکومت کر رہا تھا اور ڈرا کر کے دھمکا کر کے لوگوں کو اپنا مرید بنا رہا تھا, اس وقت ہم نے امام حسین کو خط لکھا تھا, اس وقت ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا, آپ کا نواسا آیا نہیں. اس لیے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے آقا حسین آپ تشریف لائیے, یہاں آپ کا خیر مقدم ہے, یہاں آپ کا سواگت. لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آپ ہی کی شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے آئے نہیں تو ہم ایمان بچاتے کیسے, آپ کے بیٹے آئے نہیں عقیدہ بچاتے کیسے, آپ کے شہزادے آئے نہیں ہم ایمان و عقیدے کی حفاظت کیسے کرتے. اس وقت آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپنے ہی میں معلوم ہو گیا تھا, اور کوفہ کے بارے میں یہ مشہور تھا, کوفی لا یوفی, یعنی کوفہ کے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں, کوفہ کے لوگ دغاباز ہوتے ہیں, کوفہ کے لوگ بے وفا ہوتے ہیں, کوفہ کے لوگ موت سے ڈرتے ہیں, کوفہ کے لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں, کوفہ کے لوگ طاقت سے ڈرتے ہیں, کوفہ کے لوگ دھن اور دولت سے ڈرتے ہیں. جدھر اس کو پیسہ مل جاتا ہے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے, جدھر اس کو دولت دی جاتی ہے وہ ادھر ہی چلا
جاتا ہے، جدھر وہ مال و زر دیکھتا ہے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ لالچی ہیں، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، وہاں کے لوگ غداری کرتے ہیں۔ امام حسین کو معلوم تھا، لیکن پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہمیں کوفہ جانا ہے، ہمیں کربلا جانا ہے، اس لیے کہ اگر ہم آج نہیں جائیں گے اور میدان محشر میں کوفہ کے لوگوں نے میری شکایت میرے نانا جان کی بارگاہ میں کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے مجھے کربلا جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما لیا کہ ہمیں کربلا جانا ہے، ہمیں کوفہ جانا ہے، تو مکے کے اکابر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا مولا حسین آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کوفہ جائیں گے؟ آپ کربلا جائیں گے؟ کیا آپ کے بابا کے ساتھ کوفہ کے لوگوں نے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ حضرت مولا علی کے ساتھ بے وفائی کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ مولا علی کے ساتھ غداری کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ مولا علی کے ساتھ جو ہے غداری اور دھوکہ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ میرے آقا حسین فرماتے ہاں ہاں مجھے سب پتا ہے، مجھے سب معلوم ہے کہ میرے بابا علی کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، میرے بابا علی کے ساتھ اس نے بے وفائی کی، میرے بابا علی کے ساتھ اس نے غداری کی، میرے بابا علی کے ساتھ اس نے غلط کیا، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے جانا ہوگا خدا کے دین کے خاطر، عظمت اسلام کے خاطر، نبی کے نام کے خاطر ہمیں جانا ہے، پرچم اسلام بچانا ہے، مصطفیٰ کے دین کو بچانا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کو بچانا ہے، مصطفیٰ کے قانون کو بچانا ہے، یہاں تک کہ اگر جانے سے ہماری گردن بھی جاتی ہے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں فکر اگر کسی چیز کی ہے تو مصطفیٰ کی شریعت کی ہے، مصطفیٰ کے دین۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے، وہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمیں فکر ہے تو محمد رسول اللہ کے دین کی فکر ہے، اس لیے کہ بچپن میں ہم نے نانا سے وعدہ کر لیا ہے ہمیں کربلا جانا ہے، نانا کا وعدہ نبھانا جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہا ٹھیک ہے اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اپنا کسی کو قائم مقام بنا کر کے، اپنا خلیفہ بنا کر کے آپ پہلے وہاں بھیجئے، اس کے بعد وہاں جا کر وہاں کے حالات کو دیکھیں گے اور اسی حالات کو دیکھ کر کے آپ کو خط لکھیں گے، جب آپ کو خط لکھیں گے پھر آپ جائیے گا، لیکن پہلے آپ مت جائیے، پہلے کسی اور کو بھیجئے۔ امام حسین اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کا نام منتخب فرمایا۔ ان کا نام یاد رکھیے گا، مسلم بن عقیل، اور ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے جن کا نام ابراہیم اور محمد ہے۔ کیا نام ہے؟ ابراہیم اور محمد۔ حضرت مسلم بن عقیل کا نام جب میرے آقا حسین نے لیا تو حضرت مسلم بن عقیل خوشی سے جھومنے لگے، مسکرانے لگے، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگے کہ میرے آقا حسین نے ہمیں اپنا قائم مقام بنایا اور ہمیں اجازت دی کہ پہلے میں کوفہ جاؤں، پہلے میں عراق جاؤں۔ حضرت مسلم بن عقیل سے امام حسین نے فرمایا کہ آپ اپنا سامان سفر کو باندھ لیجئے، آپ اپنا سامان سفر کو باندھ لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے سامان سفر کو باندھا ہے، اپنے دو بچوں کو ساتھ لیا ہے، ابراہیم اور محمد کو لیا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ کیا نام تھا؟ سکینہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بچی کو امام حسین کے حوالے کر دیا کہ آقا حسین یہ میری بیٹی ہے، یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ان کی دیکھ بھال کریں۔
اور امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھ سے کہیں زیادہ پیار آپ میری بچی سے کریں گے۔ سامان سفر باندھ لیا گیا اور سرکار امام حسین کے قدموں کو چوما ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا سفر کا آغاز فرمایا ہے اور اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لیا ہے۔ ساتھ میں لینے کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل سفر کے صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے، سفر کے کٹھنائیوں کو برداشت کرتے ہوئے آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں۔ ان کو مختار ثقفی کے گھر میں ٹھہرایا جاتا ہے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے امام حسین نے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں کے حالات کو جب ہم دیکھیں گے کہ یہاں کے لوگوں کا دل و دماغ کیا کر رہا ہے، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ کتنی محبت سے پیش آتے ہیں، یہاں کے لوگ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، پھر ہم اپنے بھائی حسین کو خط لکھیں گے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف سے سفر کر کے کربلا تشریف لائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل نے جب کہا کہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا۔ پہلے دن، دوسرے دن، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ 2-3 دن کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ 40,000 کوفیوں نے بیعت کیا ہے، مرد و زن نے بیعت کیا ہے۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو بڑی محبت حسین سے کر رہے ہیں، بڑا پیار حسین سے کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کا برتاؤ بڑا اچھا ہے، یہاں کے لوگوں کا ویوہار بڑا اچھا ہے، یہاں کے لوگ بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کاش ہمارے گھر میں امام مسلم بن عقیل تشریف لے آتے، کاش ہمارے گھر میں لے آتے، کاش ہمارے گھر میں لے آتے۔ یعنی سب کے سب جان و دل فدا کر رہے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اتنی محبت کر رہے ہیں تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا، امام حسین کے نام خط لکھا کہ آقا حسین، آپ کربلا، آپ کوفہ تشریف لے آئے، آپ عراق تشریف لے آئے، اس لیے کہ یہاں کے لوگ بڑی محبت آپ سے کر رہے ہیں، یہاں کے لوگ بڑا پیار آپ سے کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے۔ اور یزید کو برا بھلا کہتا ہے، یزید کو ظالم اور جابر سمجھتا ہے، یزید کو شرابی اور مکار سمجھتا ہے، یزید کو کوئی مسلمانوں کا امیر نہیں مانتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ نہیں مانتا ہے۔ اس لیے آپ یہاں تشریف لے آئے، یہاں کے لوگ آپ کی محبت میں بے قرار ہیں، آپ کی محبت میں بے چین ہیں، آپ کی محبت سبوں کے دل میں ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ یہ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھا ہے، خط لکھ دیا ہے۔ اب جو ہے کوفہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وہاں کا گورنر کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ کیا نام تھا کوفہ کے گورنر کا؟ نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر۔ اب جب وہاں کے لوگوں نے امام حسین سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا، دل و جان لٹانے کی بات کی، تو کچھ جاسوس بھی تھا وہاں، کچھ جاسوس بھی تھا جو جاسوسی کر رہا تھا، چپکے سے جاتا ہے، نعمان بن بشیر کی بارگاہ میں جاتا ہے،
آپ کوفہ کے گورنر ہیں، آپ کو گورنر یزید نے بنایا ہے، آپ یزید کی طرف سے گورنر ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے؟ حکومت کے خلاف لوگ آ گئے ہیں۔ اس لیے آپ مسلم بن عقیل کو سختی سے روکیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسی گورنری کو میں اپنے پیر کے نیچے بھی جگہ نہیں دیتا جو گورنری آل پیمبر کے بغض میں ملے۔ مجھے ایسی گورنری نہیں چاہیے۔ اس لیے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں روکوں؟ میں نہیں روک سکتا۔ تم جانتے نہیں ہو مسلم بن عقیل کی رگوں میں علی کا خون ہے، حسین کے بھائی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے فاطمہ زہرا کے خون ان کے رگوں میں ہے، اور تم یہ کہتے ہو میں روکوں؟ میں نہیں روک سکتا، مجھے ایسی گورنری نہیں چاہیے۔ تو اس جاسوس نے کیا کیا؟ جاسوس نے ایک وفد بھیجا دمشق یزید کے پاس۔ یزید کے پاس بھیجا اور کہا کہ نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر ہیں وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ لوگ امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، ان کے فرستادہ یعنی امام حسین کا بھیجا ہوا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، انہیں اپنا پیر تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کے خلاف کام ہو رہا ہے، یہ امیر المومنین کے خلاف کام ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو جاسوس تھا وہ یزید کو امیر المومنین مانتا تھا۔ اس لیے آپ کچھ کیجئے، آپ کچھ کیجئے۔ تو یزید کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا، وہ یہودی تھا۔ یزید کا جو وزیر تھا وہ یہودی تھا، اس کا نام سرجون تھا۔ اس سے مشورہ کیا تو اس یہودی وزیر نے کہا کہ وہاں پر ابن زیاد کو بھیجیے۔ جو ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے ابن زیاد کو خط لکھیے اور وہ کوفہ جائے، اس لیے کہ ابن زیاد بہت چالاک تھا، عیار تھا، بہت چالاک تھا ابن زیاد۔ یزید نے خط لکھا ابن زیاد کو کہ جتنا جلدی ہو سکے بصرہ میں اپنا کسی کو قائم مقام بنا کر جتنا جلدی ہو سکے کوفہ چلے جاؤ۔ اب ابن زیاد وہ مکار، وہ چاپلوس، حکومت کا تلوا چاٹنے والا، حرام کھانے والا، بدماش، عیاش، ڈکیت، وہاں سے نکلتا ہے، ایک بڑی فوج کو ساتھ میں لیتا ہے، اور بڑی فوج کو ساتھ میں لیتا ہے، اور جب کوفہ قریب ہوتا ہے، جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ آنے کا راستہ ہے، اسی راستے پہ اپنے تمام فوج کو پیچھے رکھ دیتا ہے اور 15-20 آدمی کو ساتھ میں لیتا ہے، حجازی لباس پہنتا ہے یعنی مکی لباس پہنتا ہے، اور اسی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوتا ہے۔ جس دروازے پر کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا انتظار بڑی بے صبری کے ساتھ کر رہے تھے، ادب و احترام کے ساتھ کوفہ کے لوگ آقا حسین کے آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ حسین آئیں گے تو ان کا خیر مقدم کریں گے، حسین آئیں گے ان کا ویلکم کریں گے، حسین آئیں گے ان کا سواگت کریں گے، حسین آئیں گے ان کا استقبال کریں گے،
حسین آئیں گے ان کے قدموں کو چومیں گے. جس دروازے پر کوفہ کے لوگ بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اسی دروازے سے وہ مکار ابن زیاد حجازی لباس پہنتا ہے، چہرے کو ڈھانپ لیتا ہے اور مغرب اور عشاء کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ اندر داخل ہو جاتا ہے. لوگوں نے سوچا حسین آ گئے، لوگوں نے سوچا ابن رسول آ گئے، لوگوں نے سوچا فاطمہ زہرا کے نور نظر آ گئے، لوگوں نے سوچا علی کے لخت جگر آ گئے. سب کے سب مسرتوں کا اظہار کر رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ویلکم اور سواگت کر رہے ہیں، لیکن وہ چہرہ سے پردہ ہٹاتا نہیں ہے، چہرہ سے نقاب ہٹاتا نہیں ہے. بڑی تیزی کے ساتھ وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب کے سب گورنر ہاؤس میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد رات گزرتی ہے. رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نعمان بن بشیر کو بلاتا ہے اور یزید کا حکم نامہ اسے دکھاتا ہے کہ آپ دیکھو یزید نے آپ کو گورنری سے ہٹا دیا ہے، یزید نے آپ کو یہاں سے برخاست کر دیا ہے. حضرت نعمان بن بشیر کو برخاست کر دیا جاتا ہے اور ابن زیاد کوفہ کے لوگوں کو بلاتا ہے. سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جب سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ابن زیاد تقریر کرتا ہے اور کہتا ہے اے کوفہ کے لوگوں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا امیر المومنین یزید ہے؟ تم نے امام حسین کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا، انہیں خلیفہ مان لیا، انہیں امیر المومنین مان لیا، انہیں مسلمانوں کا امیر مان لیا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو اے کوفہ والو، اگر تم باز نہیں آؤ گے، اگر تم ادھر سے ادھر نہیں آؤ گے تو تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ لی جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان کو لوٹ لیا جائے گا، تمہاری دولتوں کو لوٹ لی جائے گی، تمہاری زمین کو ہڑپ لیا جائے گا. اس لیے یاد رکھو اب بھی وقت ہے، تم امام حسین کے بیت سے جو ہے بیزار ہو کر کے اس سے کہو اور تم واپس ادھر آ جاؤ. اس لیے کہ اگر یزید کو معلوم ہوگا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم سمجھ لینا. اس کی تقریر جب ہوتی ہے تو کوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ تو دھوکے باز ہوتے ہی ہیں نا، کوفہ کے لوگ دغا باز ہوتے ہی ہیں نا، کوفہ کے لوگ بے وفا اور غدار ہوتے ہی ہیں نا. جب ابن زیاد کی تقریر کو سنتا ہے تو سب کے سب جو ہے پھر جاتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی کے گھر میں، حضرت ہانی بن عروہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. اب جو ہے پتہ لگاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کن کے گھر میں ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں سراغ لگواتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہانی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل ہے. حضرت ہانی کو بلایا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنے مہمان کو میرے حوالے کرو. کہا نہیں نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میری جان چلی جائے گی پھر بھی ہم مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. ارے ابن زیاد، تم جانتے نہیں ہو وہ کون ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں وہ کون ہے؟ تمہیں پتہ نہیں وہ کون ہے؟ ارے وہ آل پیمبر ہے، آل پیمبر. ابن زیاد کہتا ہے اگر تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، تمہاری گردن کو اڑا دی جائے گی. حضرت ہانی کہتے ہیں کہ میری گردن اڑا دو، ہم ہنسی خوشی قبول کر لیں گے، مگر اپنے مہمان کو تیرے حوالے نہیں کریں گے، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کریں گے. حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن زیاد حکم دیتا ہے اور اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ایک بڑی فوج جو ہے حضرت ہانی کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے. اور جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے میزبان کو شہید کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر ہونے لگتی ہے. فکر یہ نہیں کہ میری جان جائے گی، فکر یہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کی جان جائے گی، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کو فکر اس بات کی ہے کہ میں نے حسین پاک کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں. خط پہنچے گا، حسین تشریف لے آئیں گے،
ہمارے ساتھ جو ہونے کا تو ہوگا ہی، مگر میں نے جو امام حسین کو خط لکھ دیا ہے، یہی بات سوچ کے حضرت مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات جاری ہیں، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، دل مایوس ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک تقریر کرتے ہیں، اے کوفہ والو، تم نے مجھے بلایا پھر میں آیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ بلایا گیا ہے، خط بھیجے گئے ہیں، قاصد بھیجے گئے ہیں، خطوط لکھے گئے ہیں، تب ہم آئے ہیں، اور تم آ کر بے وفائی کر رہے ہو، بلا کر بے وفائی کر رہے ہو، مجھ سے دغا بازی کر رہے ہو۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ میں کون ہوں؟ حضرت مسلم بن عقیل کی یہ تقریر اثردار ہوتی ہے، اور پھر سے سارے کوفی حضرت مسلم بن عقیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 40,000 کوفی پھر سے حضرت مسلم بن عقیل کے سپورٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہ سب کے سب گورنر ہاؤس کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اگر چاہتے تو گورنر ہاؤس میں ابن زیاد تھا، 40,000 کی فوج تھی، حضرت مسلم بن عقیل جو ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جتنے ابن زیاد کا آدمی تھا سب کے سب کو مار دیتا، قتل کر دیتا، جہنم پہنچا دیتا۔ ایک اشارے کی دیر تھی، مگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے جنگ پسند نہیں ہے، قتل و خوریزی نہ ہو، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ مشورہ ہو، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، میں نہیں چاہتا خون بہاؤں، میں نہیں چاہتا قتل و غارت ہو، میں نہیں چاہتا تلواریں چلیں، میں نہیں چاہتا نیزے برسائے جائیں، بلکہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، میں یہی چاہتا ہوں، بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے سپورٹ میں پھر سے آ گیا ہے، اب ابن زیاد گھبرایا، اور ابن زیاد وہ مکار تو تھا ہی، اس نے پہلے ہی کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو قید کر کے رکھا تھا، اور ابن زیاد ان تمام لوگوں سے کہتا ہے کہ تم سب جاؤ گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھو، اور وہاں سے جا کر کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے تم لوگ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ اگر تم لوگ واپس نہیں جاؤ گے تو مجھے مار دے، میری گردن کو کاٹ دے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا رشتہ دار خاندان ہے، اور بڑے بڑے کوفہ کے لوگوں کو قید کر کے رکھا ہے، سب کے سب گورنر ہاؤس کے چھت پہ جاتا ہے، اور سب اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے، اپنے اپنے گھر والوں سے کہتا ہے، اپنے اپنے خاندان والوں سے کہتا ہے، اپنے اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے کہ مجھ پہ رحم کرو، تم چلے جاؤ، اگر تم جاؤ گے نہیں تو یہ مجھے مار دے گا۔ وہ کہتا تم چلے جاؤ، اگر تم جاؤ گے نہیں تو مجھے قتل کر دے گا، تم جاؤ گے نہیں تو ہماری گردن کو اڑا دے گا۔ اب جتنے ان تمام لوگوں کے قبیلے کے لوگ تھے، خاندان کے لوگ تھے، گیاتی کے لوگ تھے، پڑوس کے لوگ تھے، رشتہ دار کے لوگ تھے، بھائی بھتیجا بھانجا تھا، وہ سب کا سب پھر سے واپس چلا گیا، پھر واپس چلا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جس کے سپورٹ میں 40,000 آدمی تھا، لیکن جب مغرب کی نماز پڑھی 500 لوگ اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا؟ صرف ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابراہیم اور محمد۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے نکلتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، سب کے سب سو رہے ہیں،
جہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کے قدموں کو چوما جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں کو چوما جا رہا تھا، ان سے محبتوں کا اظہار کیا جا رہا تھا، عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا تھا، جہاں پر دل و جان فدا کیے جا رہے تھے، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی گھر میں رکھنے والا نہیں ہے، نہ کوئی کھانا کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ کوئی پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ کوئی آرام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، نہ کوئی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو قاضی کے حوالے کیا ہے، قاضی شریح کے حوالے کیا ہے، کہا میری جان کی تو خیر ہو مگر میرے بچوں کو مدینہ شریف کسی نیک آدمی کے ساتھ بھجوا دینا، کسی نیک آدمی کے ساتھ کر دینا تاکہ میرا بچہ مدینہ شریف پہنچ جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں کوفہ کے گلیوں سے گزر رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور ایک خاتون دروازے پر بیٹھی ہے جس کا نام بی بی طوع ہے۔ وہ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر جاتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے پانی دیجئے۔ اس خاتون نے پانی دیا ہے۔ اس خاتون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ کہا مسلم بن عقیل ہے، اللہ اکبر، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ ارے آپ ہی کے انتظار میں کر رہی تھی، آپ میرے گھر میں تشریف لائیں۔ آپ آل پیغمبر ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، آپ تو باغ زہرا کے پھول ہیں، آپ کے رگوں میں مولا علی کا خون ہے، آپ میرے گھر میں آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس بی بی کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، رات گزرتی ہے اور اس کا بیٹا جب آتا ہے رات میں سو جاتا ہے، اور صبح جب اس کی ماں اپنے بیٹے سے حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ذکر کرتی ہے تو بیٹا بڑا خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا جو حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش میں گھوم رہا تھا، حضرت مسلم بن عقیل انہی کے گھر میں تشریف فرما ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور جا کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی خبر کو جو ہے ابن زیاد کو کہہ دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل ہے۔ اب 1000 کی فوج حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے بی بی طوع کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ جب گھیر لیا جاتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں اور باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بات نہیں کرتا ہے اور وہ تیر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب تیر چلانا شروع کر دیتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ میں تلوار لیتے ہیں اور تلوار سے کوفیوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم پہنچا دیا ہے، گردن اڑا دیا ہے، کسی کے بازو کو کاٹا ہے، کسی کے سینہ کو چاک کیا ہے۔ جب کوفیوں نے دیکھا کہ اس سے سکنا تو مشکل ہے، تب کہنے لگے ہم سب آپ سے لڑنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں بلکہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں، چلیے ابن زیاد کے پاس اور آپ بات کر لیجئے کیا معاملہ ہے، مسئلہ حل کر لیجئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ارے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ سارا مسئلہ جو ہے بات چیز سے حل کر لیا جائے، لیکن تم لوگوں نے خون بہانا پسند کیا۔ کہا نہیں نہیں، آپ چلیے تو صحیح ابن زیاد کے پاس چلیے اور بات رکھیے اور مسئلہ کو حل کر لیجئے، جو بھی مسئلہ ہے حل کر لیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے آتے ہیں۔ ابن زیاد اتنا چالاک تھا، اتنا مکار تھا کہ اس نے پہلے ہی دروازے کے کنارے اپنے لوگوں کو چھپا کے رکھا تھا کہ جیسے ہی مسلم بن عقیل اندر تشریف لائیں گے تمہیں جو ہے اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دینا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب گورنر ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہی ظالم نے تلوار سے وار کیا، حضرت مسلم بن عقیل کی گردن کو اڑا دیا، سر دھڑ سے الگ ہو گیا۔ الا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کربلا کی تاریخ میں حضرت مسلم بن عقیل کی پہلی شہادت ہے۔ اب ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ اب جو ہے جو مسلم کے دونوں بچوں کو لائے گا اس کو بے شمار انعام دیے جائیں گے، بہت سارے انعام دیے جائیں گے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔
جب قاضی شریح کو پتہ چلا مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں اور گھر تشریف لائے، دونوں بچوں کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے لگے۔ جب ابراہیم اور محمد نے دیکھا، کہا آپ مجھے دیکھ کر اس طرح رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کو دیکھ کر رویا کرتا ہے۔ کہیں ہم یتیم تو نہیں ہو گئے ہیں؟ کہ ہمارے والد کو شہید تو نہیں کر دیا گیا ہے؟ قاضی شریح کہتے ہاں بیٹا، تمہارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر کے، یعنی گلے لگ کر کے، سینہ سے سینہ سٹا کر کے زار و قطار رونے لگے۔ قاضی شریح نے کہا کہ بیٹا یہ وقت رونے کا نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد نے اپنا آدمی لگا رکھا ہے تمہیں پکڑنے کے لیے۔ اور قاضی شریح اپنے بیٹے کو، جس کا نام اسد تھا، بلاتا ہے اور کہتا بیٹا اسد، آج ایک قافلہ مدینہ شریف جائے گا، دروازہ عراقین سے ایک قافلہ مدینہ شریف جائے گا۔ اس قافلے میں جو لوگ محب اہل بیت ہوگا، آل رسول کا محب ہوگا، آل رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کے ساتھ کر دینا تاکہ یہ دونوں بچے مدینہ شریف پہنچ جائے۔ مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام کے وقت اسد نے دونوں بچوں کو لیا ہے۔ جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے قافلہ جانا تھا تو کیا دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، قافلہ نکل چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے، اور جو ہے دھول نظر آ رہی ہے۔ تو اسد نے کہا کہ وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، اور دونوں کے جلدی سے تیزی کے ساتھ دوڑو۔ کچھ دور تک اسد بھی ساتھ میں گیا، اس کے بعد دونوں بچے دوڑنے لگے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی لمحے کے بعد وہ قافلہ نظر سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آنے لگا۔ وہ دونوں بھائی رات بھر دوڑتے رہے۔ صبح جب ہوئی، اجالا ہوا، ایک بالکل گاؤں سمجھیے، شہر سمجھیے، آبادی سمجھیے، جب انہوں نے دیکھا تو بچوں نے سوچا شاید ہم لوگ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ لیکن جب اجالا ہوا تو ایک شخص نے، ایک یزیدی نے اسے پکڑ کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈلوا دیے، جیل میں ڈلوا دیے۔ جیل کا جو جیلر تھا، داروغہ، اس کا نام مشکور تھا، وہ آل نبی سے محبت کرتے تھے۔ جب اس کو پتا چلا کہ ابراہیم اور محمد یہ دونوں آل نبی ہیں، آل رسول ہے، انہوں نے رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو جیل سے نکال دیا اور کہا راستہ بتا دیا کہ اسی راستے سے چلے جانا۔ اب دونوں بچے رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، رات بھر چل رہے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، بھوک کی تڑپ ہے، مگر وہ بچے چل رہے ہیں۔ جب ابن زیاد کو پتا چلتا ہے کہ ابراہیم اور محمد کو جیلر نے باہر کر دیا ہے، نکال دیا ہے، بھگا دیا ہے، تو اس نے جیلر کو، اس جیل کے داروغہ کو قتل کروا دیا، اور اس کی بھی قتل ہو گئی۔ اب وہ بچہ رات بھر دوڑا۔ جب صبح ہوئی، ایک تالاب تھا، تالاب کے کنارے ایک درخت تھے، درخت میں ایک کھوہ تھا، وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کھوہ میں جا کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ تھک کے چور چور ہو گئے تھے، جسم کام نہیں کر رہا تھا، پیر میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، اور زیادہ چلنے کی طاقت نہیں تھی، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے، اور وہاں گئے ہیں جہاں کوئی اپنا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے تالاب میں پانی لینے کے لیے، جب پانی لینے آتی ہے تو تالاب کے اندر دونوں کا عکس نظر آتا ہے۔
جب عکس نظر آتا ہے، اس خاتون نے دیکھا کہ یہ عکس کس کا ہے۔ جب نظر ادھر ادھر دوڑائی تو کیا دیکھی کہ ایک درخت کے کھوہ میں 2 بچے ہیں۔ وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، مسلم بن عقیل ہوں، آل پیمبر ہوں، آل رسول ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹا میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں اس گھر کی عورت بھی آل پیمبر سے بے انتہا محبت کرنے والی ہے، اس لیے تم دونوں میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں اس عورت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت جا کر اپنے گھر کے مالکن سے کہتی ہے کہ ہم نے 2 آل رسول کو لائی ہوں، میں آل پیمبر کو لائی ہوں۔ جب گھر کے گارجین کو اور اس گھر کی عورت کو پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آل پیمبر ہیں، یہ دونوں آل رسول ہیں، یہ دونوں نبی کے لاجل نبی کے شہزادے ہیں، ان دونوں کے رگوں میں مولا علی کا خون ہے، تو اس نے بے انتہا محبت کی، نہلایا دھلایا، کپڑا پہنایا اور کھانا کھلایا، اور رات میں جب سلا دیا تو اس عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا، یعنی جنتی بیوی کا جہنمی شوہر، رات کی تاریکی میں آتا ہے اور وہ رات دن میں پورا دن جو ہے دونوں بچوں کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس حارث کا گھوڑا بھی مر جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہو کر کے آتا ہے، تھکا ہارا ہوا تھا، آیا کھانا کھایا سو گیا۔ رات میں اچانک جو ہے دونوں بچے جو ہے بڑے بھائی کی نیند کھلتی ہے، چھوٹے بھائی کو اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگا کر رونے لگتے ہیں۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ بھائی جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ مجھے مدینہ شریف کون لے کر جائے گا؟ مجھے اپنے سینے سے کون لگائے گا؟ میرا یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ رو ہی رہے تھے کہ اچانک حارث جگ جاتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے یہ کون ہے؟ کس کی آواز ہے؟ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی سہم جاتی ہے، بیوی ڈر جاتی ہے، خوف کے مارے بیوی کے پیر کانپنے لگتے ہیں کہ اگر اس ظالم کو پتا چلے گا کہ ہمارے گھر میں آل رسول ہیں، مسلم کے دونوں بچے ہیں، تو پھر یہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ شاید بغل کے گھر سے آواز آ رہی ہوگی، پڑوس کے گھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ وہ حارث ظالم بدماش عیاش جہنمی مانتا نہیں ہے اور جو ہے چراغ کو جلاتا ہے۔ وہ چراغ کو جلانے کے بعد ڈھونڈتا ہے، اس گھر کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ابراہیم اور محمد آپس میں گلے لگ کے رو رہے ہیں، سینہ لگ کر کے رو رہے ہیں۔ جب دیکھا تو وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ حارث نے کہا تم کون ہو؟ تو ان دونوں بچوں کو پتا تھا کہ یہاں ہمیں محبت مل رہی ہے، یہاں ہمیں پیار مل رہا ہے، اس گھر کے لوگ ہمیں محبت کر رہے ہیں، اس لیے وہ بلا خوف و خطر ہو کر کے اس نے کہا میں مسلم بن عقیل کا بیٹا ہوں، میں مسلم بن عقیل کا شہزادہ ہو۔ اتنا سنا کہ حارث جو ہے غصہ سے بولتا ہے ارے جس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھوڑے نے بھی جان دے دی، تم ہمارے گھر میں ہی پناہ لیے ہو، ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے ہوئے ہو۔ اور اس نے جو ہے دونوں بچوں کو جھنجھوڑ کر کے اٹھایا ہے۔ حارث کی بیوی اب ہے اس کے قدموں کو پکڑی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اگر مارنا ہے تو مجھے مار لے، اگر جان لینا ہے تو میری جان لے لے۔ ارے کیا تم نہیں جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام نہیں ہے، آل پیمبر ہے، ان کے رگوں میں علی کا خون۔ کیا تجھے نہیں معلوم؟ تم اس طرح اسے نہ مارو، دیکھو نا یہ کتنے معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا تمہیں اس پر ترس نہیں آ رہا ہے؟ کیا تجھے رحم نہیں آ رہا ہے؟ کہ ظالم تو کتنا بڑا ظالم ہے، ارے آل پیمبر کے رخسار پر تھپڑ مار کر کے تم جہنم میں اپنا نام پکا کر لیا ہے۔ اس لیے اے ظالم یاد رکھنا جب تک میں زندہ
رہوں گی، میں اسے مارنے نہیں دوں گی۔ وہ ظالم کچھ نہیں سنتا ہے، وہ حارث کچھ نہیں سنتا ہے، وہ جابر کچھ نہیں سنتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ دونوں کو پکڑ کر کے باہر لاتا ہے گھسیٹتا ہوا۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ آلے پیمبر ہیں، آلے رسول ہیں، دونوں معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس وقت جو ہے حارث نے دونوں کو اٹھایا ہوگا، اس وقت آقا رحمت کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، علی فاطمہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو وہ لیتا ہے اور نہر فرات کے قریب لے جاتا ہے، تلوار میان سے نکال لیتا ہے۔ نکالنے کے بعد چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹا بھائی کہتا نہیں نہیں، ہمارا بڑا بھائی کہتا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے چھوٹے بچوں، ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس لیے اے ظالم، اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے، اگر قتل ہی کرنا ہے تو پہلے میری گردن اڑا دے، اگر مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار دے۔ اس نے جو ہے بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار ماری ہے، جو ہے سر دھڑ سے الگ ہو گیا ہے، گردن کٹ گئی ہے، اور اس کے بعد چھوٹے بھائی بھی اپنے بڑے بھائی کی گردن کو الگ ہوتے ہوئے دیکھ کر کے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ وہ ظالم دنیا کے لالچ میں آ کر کے، دنیا میں وہ پیسہ کے لالچ میں آ کر کے، دولت اور مال و زر کے لالچ میں آ کر کے اس نے آلے پیمبر کو قتل کیا، اس نے آلے رسول کو قتل کیا، اس نے آلے نبی کی گردن کو اڑائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جب حارث نے اس بچوں کی گردن کو اڑایا تو حوران جنت، حوران بہشت بھی رونے لگی ہے، آسمان کے فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی ہے، زمین بھی تھرانے لگی ہے، آسمان بھی کانپنے لگا ہے، اور دونوں بچوں کو جب شہید کر دیا اور بڑا خوش ہے، بڑا مسکرا رہا ہے کہ ہمیں دولت سے مالا مال کر دیے جائیں گے، ہمیں انعام سے مالا مال کر دیے جائیں گے، ہمیں دنیا کے ساز و سامان سے مالا مال کر دیے جائیں گے، اب ہمیں دولت ملے گی، اب ہمیں روپیہ پیسہ ملے گا، اب ہمیں جو ہے دنیا کی دولت ملے گی۔ اور بڑا خوش ہو کر کے دونوں کی سر مبارک کو لے کر کے ابن زیاد کے دربار میں گیا، اور ابن زیاد کے دربار میں کہا کہ میں نے مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے سر کو لایا ہوں۔ اتنا سنا ابن زیاد غصہ ہو گیا اور کہنے لگا، ظالم، ہم نے سر نہیں لانے کہا تھا، بلکہ ہم نے تو زندہ لانے کہا تھا۔ اگر یزید نے زندہ بچوں کو مانگ لیا تو ہم کیا دیں گے؟ اس لیے تمہاری بھی سزا وہی ہے جو اس کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اور جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ اس ظالم حارث کو پکڑ کر لے کر جاؤ، اور جہاں پر اس نے دونوں بچوں کو شہید کیا ہے وہیں پر اس کی بھی گردن اڑا۔ اب جلاد نے اس کو پکڑ کے لایا ہے، اور حارث جو انعام دولت کے لالچ میں، مال و زر کے لالچ میں، دنیا کی دولت کے لالچ میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو شہید کیا تھا، جلاد نے اسے بھی قتل کر دیا۔ نہ دولت ملی، نہ مال ملا، جان بھی چلی گئی۔ آلے پیمبر کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی اور غداری کی ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ میرے دوستو، یہ کربلا کی وہ تاریخ ہے، کربلا کا وہ داستان ہے، سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو غلام حسین ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیا ظلم کیا کربلا میں، کیا تشدد کیا کربلا میں، بچوں پر بھی رحم نہیں آیا، بچوں پر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ کیسا ظالم اور جابر تھا، کس قدر دنیا کے لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کو خراب کر رہا تھا۔ میرے دوستو، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم لوگ حسنی ہیں، ہم لوگ حسین سے محبت کرنے والے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم حسین کا ذکر جب تک زندہ رہیں گے کرتے رہیں گے، حسین کا ذکر سنتے رہیں گے، حسین سے محبت کرتے رہیں گے۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ جب حسین کا ذکر ہوتا ہے، جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، جب حسین کی باتیں ہوتی ہیں، جب کربلا کے داستان کو بیان کیے
جاتے ہیں، جب کربلا کی تاریخ کو بیان کی جاتی ہے، ایسے وقت میں بھی جو ہمارے نوجوان ادھر ادھر کھیلتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ذکر حسین میں نہیں آتے ہیں، اسے سوچنا چاہیے۔ یاد رکھو، جو حسین پاک کی محفل میں آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آتے ہیں، بلکہ حسین کی مرضی سے آتے ہیں۔ وہ لوگ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، جب باکس ڈی جے کا بات آ جائے تو 5-10 ہزار چندہ دیں گے، لیکن ذکر حسین میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے، رات کی تاریکی میں جب دنیا سو جائے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں روزانہ ذکر حسین ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں روزانہ شہید کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، روزانہ امام حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے تذکرے ہو رہے ہیں، مولا علی کے تذکرے ہو رہے ہیں، آقائے دو جہاں کی نعتیں پڑھی جا رہی ہے، اولیاء کاملین کا ذکر ہو رہا ہے، بزرگان دین کے داستان بیان کیے جا رہے ہیں، آل پیمبر آل نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، پیر و مرشد کے نام کے منقبت پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ نہیں آتے ہیں ان سے میری گزارش اور اپیل ہے، واقع میں اگر حسینی ہو تو حسین کی محفل میں ضرور آؤ، واقع میں سینے میں محبت ہے تو آپ اس محبت کا اظہار ضرور کرو، واقع میں آپ کے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہے تو ذکر حسین کے وقت میں جو تم لوگ گراؤنڈ میں کھیلتے ہو اس کو بند کرو اور ذکر حسین میں آ کر کے حسینی ہونے کی دلیل پہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ حسینی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ العزیز پھر باتیں کل یہاں سے ہوگی کہ حضرت امام حسین کو خط پہنچ گیا، حضرت مسلم بن عقیل نے لکھا، اب وہ وہاں سے نکل گئے اور سفر میں جب راستے میں تھے تو کسی شاعر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کربلا جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کربلا کا کیا حال ہے؟ امام حسین نے پوچھا تو وہ شاعر رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کیا بتاؤں کربلا کے بارے میں، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی کو قتل کر دیا۔ کہا امام حسین نے فوراً پوچھا ان کے جو بچے تھے ابراہیم اور محمد، تو شاعر نے رو کر کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں کربلا جانا ہے اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینا ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کہ خوف کی وجہ سے ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے، مکہ چلیں گے، نہیں، بلکہ ہمیں کربلا جانا ہے تو جانا۔ اور ایک بات جان لیجئے، اللہ نے حسین کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ کربلا جائے، کربلا جائے اور کربلا جا کر دین رسول مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچائیں گے۔ تبھی تو کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہوا ہے، آپ جانتے ہیں یہیں پہ سب سے پہلے پروگرام ختم ہوتا ہے، ادھر ادھر بہت دیر سے ختم ہوتا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے آپ آتے ہیں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے۔ اور 3 روز باقی ہے، اور 3 پروگرام اور باقی ہے، اور 3 پروگرام میں بالکل دل جمعی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہے، محبت سے آپ کو بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں کربلا والے حسین کے نام کی خیرات ملے، ہمیں حسین کا صدقہ تو مل ہی رہا ہے اور بھی ملے گا۔ تبھی تو کہنے والوں نے کہا کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پر بیٹھے بیٹھے میری معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے تو دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے، دنیا دانے دانے کا محتاج ہو جائے۔ آج لنگر حسینی جو ہے ہمارے برہان صاحب ان کے گھر کے طرف سے آیا ہے، اور ہر آدمی کو چاہیے، ہر عاشقان حسین کو چاہیے، ہمارے خیال سے تو روزانہ 2-3 جگہ سے 2-3 گھر سے لنگر آنا چاہیے۔ یہ عادت بنائیے، کوشش کیجیے
اس سال تو نہیں ہوا اور 2-3 دن باقی ہے، اگر ہو سکتا ہے کوئی لنگر لانے والے ہوں تو لا سکتے ہیں، مگر آنے والے سال اگر آپ زندہ رہے تو یہ کوشش کیجیے گا کہ 2-4 لوگ مل کر کے ایک پتیلا لنگر پکائیے گا، روز لائیے گا، پھر دوسرا دن دوسرا لائے گا، تیسرا دن تیسرا لائے گا، چوتھا دن چوتھا لائے گا، روز لنگر آنا چاہیے۔ یہ کوئی بڑی بات ہے کیا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اور آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا، کوئی بڑی بات نہیں، روزانہ لنگر آنا چاہیے۔ یہ عادت آپ بنائیے، آنے والے سال اگر زندگی ملی تو دل میں یہ تمنا رکھیے کہ ہم ایک دن اپنی طرف سے ذکر حسین میں لنگر حسین کو دیں گے، 2-3 دوست مل کر دیں گے، پھر دوسرے دن 2-4 آدمی مل کر دیں گے، تیسرے دن 2-4 آدمی مل کر دیں گے، پھر انشاءاللہ العزیز بڑا خوبصورت منظر ہوگا، بڑا خوبصورت نظارہ ہوگا، اور انشاءاللہ یہاں کے لوگ واقع میں ان ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، ان ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، لنگر ہو، کھانا ہو، غریبوں کی مدد ہو، محفل میں پیسہ دینا ہو، میلاد میں پیسہ دینا ہو، یا کوئی اچھا کام کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، غریبوں کی امداد کرنی ہو، غریب بچوں کی شادی کرنی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں یہاں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے قدم کو آگے رکھتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سب کرم ہے سرکار رضوان الہدا کا، یہ سب کرم ہے، انہوں نے ایسا درس ہمیں دیا ہے، ایسی تعلیم ہمیں دی ہے، ایسا سبق ہمیں سکھایا ہے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، ورنہ یہ ہوگا ہم سے کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ ہم سب دے سکتے ہیں، سب دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے ہمارا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ سب حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے پیر و مرشد کا صدقہ ہے، ولیوں کا، بزرگوں کا صدقہ ہے، تمام اولیاء کاملین کا صدقہ ہے، پیر و مرشد کا صدقہ ہے، تو ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، جب ہماری زندگی ہی نبی کی ہے تو پھر ہمارا مال کیا ہمارا اپنا ہے؟ ہمارا پیسہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا روپیہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا گھر، ہماری دولت، ہماری زمین، ہمارے جائیداد، ہمارے سونے، ہماری چاندی جو ہے مال و زر، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، بلکہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اس لیے عادت بنائیے اور یہ ذہن میں رکھیے، ہو سکتا ہے تو کل ہی لنگر لائیے، پرسوں بھی لائیے، اس کے بعد دن بھی لائیے، اس کے بعد دن تو شاید بنتا ہی ہے، شاید آخری دن میں عاشورہ میں شاید ہر سال کھچڑی پکتی ہے نا، تو 2 دن اگر ہو سکتا ہے تو کل اور پرسوں کوئی لانا چاہیں تو 4 لوگ مل کر کے، نوجوان مل کر کے، یا گھر والے اکیلے دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لنگر لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو ذکر حسین کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی